میرے دوستو، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو ایسا بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور وہ یہی سوال کرتا ہے، اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مشکلات کو حل فرما۔ تو ایسے بندے کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ چند نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ میرے دوستو، ایک بہن نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ مولانا صاحب میری ایک جاب کا مسئلہ ہے، کاروبار کے معاملات ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ تو آپ نے تہجد کے وقت ایک وظیفہ پڑھنا ہے، وہ چند دن آپ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی جاب کے مسائل جتنے ہیں، آپ کے کاروبار کے جتنے مسائل ہیں، اللہ ان کو چند دنوں میں حل فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ بھی میں آخر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو میرے دوستو، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جب قبول فرمانے لگتے ہیں تو پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ اطمینان ڈال دیتے ہیں، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ یعنی جب اس کا دل مطمئن ہو جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ بندے کو رونا آتا ہے۔ جب انسان کو دعا کے اندر رونا آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانے آ جائیں، تو اس وقت اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر ایک خشوع پیدا ہو چکا ہے اور اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لو۔ تو میرے دوستو، اگر رونا آ جائے تو سمجھ لے کہ اللہ ایسے بندے کو اپنا قریبی بنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں اللہ اس کو شامل فرمانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ ظاہر ہوتی ہے، عبادات کا شوق سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، اب فوراً اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کب ظہر کی اذان ہو، میں مسجد میں جاؤں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ تو نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے، عبادات کا جب شوق پیدا ہونا لگے تو سمجھ لے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور اللہ ایسے بندے سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ اس کو اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب آخر کے اندر وہ وظیفہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اگر کسی کی جاب کا مسئلہ ہو یا کاروبار کے مسائل ہوں یا کوئی بھی اس کو پریشانی ہو، یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ پابندی سے چند دن کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلے حل فرما دیں گے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے تہجد کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، 2 رکعت کر کے آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ، ایک تسبیح آپ نے یا رحمان اور ایک تسبیح یا رحیم، یہ 3 تسبیحات آپ نے پابندی کے ساتھ کرنی ہیں۔ اور 3 تسبیحات تو مستقل آپ نے صبح شام کرنی ہیں، درود پاک کی، تیسرے کلمے کی اور استغفار کی۔ یہ 3 تسبیحات صبح بھی کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اور یہ جو 3 تسبیحات میں نے خاص آپ کو بتلائی ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تہجد کے وقت آپ نے پڑھنی ہیں۔ چند دن آپ یہ وظیفہ کر لیں، چند دن یہ عمل آپ تہجد کے وقت کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی جاب کے مسائل بھی حل فرما دیں گے، آپ کی پریشانیاں بھی حل فرما دیں گے، اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔